بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں بات، وہ خاص طور پر لاک ڈاؤن میں جو لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء میں قلت کی ایک شکل اختیار کی ہوئی ہے، ان میں سے چند لوگوں کا واقعہ ہے، بلکہ ان میں سے ایک آدمی کا واقعہ ہے جو دہلا دینے والا واقعہ ہے، انتہائی جو ہے ایمان افروز اور انتہائی آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر ہم اس کو سن لیں یا اس واقعے کو پڑھ لیں تو پھر انسانیت کی میں ہمارے اندر جو اللہ نے محبت رکھی ہے نا، وہ جاگ اٹھے گی۔ اس واقعے کو جب میں نے پڑھا تو بڑے درد دل یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رونا آ گیا کہ ایسا بھی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آدمی ہے اس کا خط آپ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے چند اس کے الفاظ ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں۔ اس نے یہ خط لکھا کہ وہ کراچی کی سینٹرل جیل میں تھا، اور اس نے وہ خط لکھا۔ خط میں یہ تھا کہ میں تم سے اور بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ تم لوگ سخت حالات میں ہو، فاقے کاٹ رہے ہو، مگر میں یہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتا، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ کھانا پینا چھوڑ دوں تاکہ خود کو تمہارے ساتھ تو محسوس کرو۔ اب یہ خط جس نے سینٹرل جیل کراچی کے انتظامیہ کو مشکل میں ڈال دیا۔ خط لکھنے والے نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی اور انتظامیہ کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اس بھوک ہڑتال کو ختم نہ کرا سکی۔ اب یہ بات جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی اور ان کو مطلع کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے انکوائری کی گئی اس نوجوان کے بارے میں جس نے یہ خط لکھا تھا۔ اور یہ ایک نوجوان جو ہے یہ انکوائری جو ہے ایک نوجوان پولیس والے تھے ان کے پاس آئی۔ اب یہ قصہ پولیس افسر نے سنا اور وہ پولیس افسر کے مطابق میں نے خط میں پڑھا تو یہ بے چین ہو گیا، وہ پولیس افسر بے چین ہو گیا اور فائل جو ہے اپنے گھر لے گیا اور خط اپنی اہلیہ کو دکھایا تو وہ رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس قیدی کی فائل پڑھی اور وہ قیدی ڈکیتی کے الزام میں سزا بھگت رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جن کے گھر میں ڈکیتی ماری تھی انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا تھا، سب کچھ سرکاری مدعیت میں ہوا اور ملزم کو سزا ہو گئی۔ اور میں اگلے ہی روز میں، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ظاہر ہے جس گھر میں اس نے ڈکیتی کی ہے تو وہ خود مقدمہ درج کرواتے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کروایا۔ اب مزید واقعہ جو ہے ملاحظہ کیجئے، وہ یہ ہے میں اگلے ہی روز ملیل میں اس قیدی کے گھر چلا گیا۔ اس کی اہلیہ اور 3 بچے ملیل کے کھوکھرا پار میں ایک کمرے کے ٹینٹ کی چھت والے گھر میں رہتے تھے۔ صحن ایک کونے میں، چولہا رکھ کر کچھ کچن اور دوسرے کونے میں چادر کے پیچھے بالٹی اور اینٹیں رکھ کر واش روم اور ٹوائلٹ بنایا گیا تھا۔ میں نے قیدی کی اہلیہ سے تفصیلات پوچھی تو کہنے لگی وہ گدھا گاڑی چلاتا تھا، کراچی کے خراب حالات کے دوران فائرنگ سے اس کا گدھا مر گیا، وہ کئی دن تک مزدوری ڈھونڈتا رہا مگر اسے کام نہ ملا۔ ادھر بچے بھوک سے بلک رہے تھے، محلے والے مدد کر رہے تھے مگر کب تک؟ جب زیادہ تنگ ہوئے تو میں نے اسے کہا کہ کہیں سے بھی راشن لے کر آؤ ورنہ میں بچوں کو مار دوں گی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور پھر شام کو اطلاع آئی کہ وہ ڈکیتی مارتے ہوئے اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ڈکیٹ نہیں ہے، اسے میں نے ڈاکو بنا دیا ہے، خاتون روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اب اس کے بعد مزید واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ اس کے گھر کے حالات خاتون کی بیان کی گواہی دے رہے تھے۔ میں وہاں سے نکل گیا اور اس گھر میں گیا جس میں ڈکیتی ماری گئی تھی۔ انہوں نے جب تفصیلات بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہوا؟
انہوں نے بتایا کہ دوپہر کے وقت گھر میں خواتین تھی، وہ شخص پستول کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور خواتین کو ایک جانب جمع کر دیا، اور بزرگ خواتین خانہ نے کہا کہ کسی کو کچھ کہنا مت، زیور اور رقم اس الماری میں ہے اور وہ لے لو، مگر اس نے بڑا عجیب جو ہے اپنا بیہیویئر ظاہر کیا کہ اس نے بدتمیزی نہیں کی، اور اس لیے اس نے کہا کہ شور مت مچانا، مجھے یہ صرف یہ بتاؤ کہ کچن کہاں ہے۔ وہ خاتون پریشان ہوگی، اس نے کہا کچن مطلب زیور اس الماڑی میں ہے، زیور اٹھاؤ اور جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے کچن بتائیں، اور پھر جب انہوں نے کچن بتایا تو وہاں سے سامان لیا اور پھر وہ ایک بہت بڑی چادر میں اس سامان کو جو ہے راشن کو اٹھایا اور چلا گیا۔ خاتون خانہ نے کہا کہ ہم تو حیران رہ گئے کہ خاموش ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اچانک باہر شور ہوا۔ ہم نے بتایا کہ یہ تو معلوم ہوا کہ کسی محلے والے نے مشکوک حالات میں چادر میں سامان سمیٹے اس گھر سے نکلتے دیکھا تو شور مچا دیا کہ جس پر محلے والوں نے اسے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون خانہ اور اس گھر کے مردوں کا کہنا تھا کہ طریقہ واردات اور صرف راشن چوری کرنے سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص ضرورت مند ہے، اس لیے ہم نے اس شخص کے خلاف تھانے گئے اور نہ ہی مقدمہ درج کیا۔ میں نے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بلایا تو اس نے بتایا کہ محلے والے پکڑ کے لائے تھے اور اس نے اعتراف بھی کیا ڈاکہ مارا ہے، اور اس کے پاس جو پستول برآمد ہوا ہے وہ نقلی ہے۔ مقدمہ کرانے کوئی نہیں آیا تو ہم نے سرکاری مدعیت میں مقدمہ عدالت میں پیش کیا ہے اور عدالت نے سزا دے دی ہے۔ میں نے انکوائری رپورٹ تیار کی اور ساتھ ہی اس گھرانے کی افراد کے بیان لگائے جن کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی، اور تفصیل اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ مقدمہ عدالت میں دوبارہ چلا اور اس شخص کو چند دن میں ہی ضمانت ہو گئی اور کچھ عرصے بعد رہائی مل گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ شخص جس نے ڈکیتی کی تو اب اس نے جو ہے یہ حرکت کیوں کی، اور اس نے یہ حرکت کی تھی کہ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب وہ شخص جو ہے اس کے جو افسر تھا اس نے کہا کہ آپ کتنے پیسے چاہیے، یہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اس نے اس کو منع کر دیا، اس نے کہا نہیں، مجھے یہ پیسے نہیں لینے، آپ اپنے پاس رکھ لیں، مجھے کوئی ایسی مزدوری دلا دیں کہ وہ میں مزدوری کر کے اپنی جو ہے اپنی جائز ضروریات پوری کر لوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو محترم ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے آس پاس اور پڑوس میں کوئی لوگ بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اگر اللہ نے ہمیں ہمت اور صاحب استطاعت بنایا ہے تو یقیناً ان کے گھر ہم راشن پہنچائیں، اور اس نیکی کا اجر مجھے اور ہم سب کو اللہ دے گا۔ اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، یقیناً بتانے سے قاصر ہوں میں، یہ ہزاروں اور کروڑوں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو بڑے درد دل سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انسانیت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی برتنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ